بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی وہ حسین ساعتیں تھیں جب لوگ زمینوں پر سفر کرتے تھے، کبھی ریگستانوں کے سینے پر چلتے ہوئے اور کبھی پہاڑی راستوں کی خاموشی میں خود کو ڈھونڈتے ہوئے۔ انہی زمانوں میں ایک مسافر تھا، سادہ دل، نرم طبیعت اور دنیا دیکھنے کا شوق رکھنے والا۔ جب اس نے لمبا سفر اختیار کیا تو ضروری سمجھا کہ اپنے ساتھ کچھ سامان لے لے۔ چنانچہ اس نے ایک تکیہ اٹھایا کہ جب تھکے گا تو اس پر سر رکھ کر آرام کرے گا، ایک چھوٹا سا برتن لیا کہ روٹی اس میں رکھ کر آرام سے کھا سکے، اور ایک پیالہ ساتھ رکھ لیا کہ پانی پینے میں تکلف محسوس نہ ہو اور پیاس بجھانے میں آسانی رہے۔ اسے اپنا یہ انتظام بہت معقول لگ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر سفر میں راحت چاہیے تو تھوڑا سا سامان ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اسی خیال کے ساتھ وہ چل پڑا۔ جب دوپہر ڈھلنے لگی اور تھکن نے ہولے ہولے اس کے قدموں میں بوجھ بھر دیا تو اس نے سوچا کہ کوئی سایہ یا درخت تلاش کرے، مگر ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو ریت پر نرمی سے لیٹا ہوا تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی گدا تھا، نہ بستر، نہ تکیہ، بس اپنا ہاتھ اس نے سر کے نیچے رکھ لیا تھا اور ایسی راحت سے سو رہا تھا کہ جیسے بادشاہ اپنی مخملی بستر پر بھی نہ سو پائے۔ یہ منظر دیکھ کر مسافر کے قدم رک گئے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور سوچا کہ جب یہ شخص بغیر تکیے کے آرام کر سکتا ہے تو میں کیوں اپنے آپ کو اس ایک اضافی بوجھ میں جکڑے رکھوں۔ اس نے اپنے کندھے سے تکیہ اتارا، اسے ایک طرف رکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ نے انسان کو فطرتاً اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ کم سے کم سامان کے ساتھ بھی آرام کر سکتا ہے، پھر میں کیوں اس تکیے کا محتاج بنوں۔ یوں اس نے سفر ہلکا کرنے کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ تکیہ چھوڑ کر وہ ہلکے قدموں سے آگے بڑھا، لیکن دل میں ایک سکون سا اتر آیا کہ شاید کم سامان میں سفر کرنا ہی اصل آزادی ہے۔ کچھ دیر بعد اسے بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ سایہ تلاش کرے اور اپنا برتن نکال کر روٹی کھائے، مگر اچانک اس نے ایک اور منظر دیکھا جس نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ ایک شخص تھا درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، اس کے پاس نہ کوئی برتن، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی دسترخوان، بس روٹی کے ٹکڑے کو اس نے اپنے ہاتھ پر رکھا اور آرام سے کھا رہا تھا۔ اس کی سادگی، بے نیازی اور سکون دیکھ کر مسافر سوچ میں پڑ گیا کہ جب یہ انسان ہاتھ کو ہی دسترخوان بنا سکتا ہے تو میں کیوں اس برتن کا بوجھ اٹھائے پھروں۔ اس نے فوراً اپنا برتن ایک طرف رکھ دیا اور سوچا کہ اصل سہولت چیزوں میں نہیں، دل کے اطمینان میں ہے۔ برتن چھوڑتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کے کندھوں سے ایک اور بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ آگے بڑھا تو دل پہلے سے زیادہ ہلکا اور خوش تھا، جیسے اسے کسی نے زندگی کا نیا سبق پڑھا دیا ہو۔ راستہ چلتے چلتے شام کا رنگ آہستہ آہستہ آسمان کے کناروں میں گلنے لگا، ہوا میں ٹھنڈک سی پیدا ہو گئی اور پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹنے لگے۔ اب اسے پیاس محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ جب نہر یا کنواں ملے گا تو پیالے سے پانی پیوں گا۔ ابھی وہ یہی خیال کر رہا تھا کہ دور ایک چھوٹی سی نہر بہتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے پانی اٹھا اٹھا کر پی رہا تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی پیالہ تھا، نہ لوٹا، نہ کوئی برتن، مگر وہ ایسی تازگی اور مزے سے پانی پی رہا تھا کہ مسافر حیران رہ گیا۔ پانی کے چند قطرے اس کے چہرے پر پڑے اور اس کے چہرے کی چمک سے لگ رہا تھا کہ پانی جیسے ہاتھوں میں زیادہ میٹھا لگ رہا ہو۔ مسافر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیالہ دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ انسان جتنا زیادہ سادگی اختیار کرتا ہے، زندگی اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اس نے فوراً اپنا پیالہ بھی پھینک دیا اور ہاتھوں سے پانی پی کر ایک عجیب سی لذت محسوس کی، جیسے پانی نے اس کی روح تک تازگی بھر دی ہو۔ اب اس کا سفر پہلے سے کہیں زیادہ
ہلکا پھلکا ہو چکا تھا، نہ سامان کا بوجھ تھا نہ فکر کا بوجھ، اس کے قدم آزاد تھے، دل آزاد تھا، اور سوچوں میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ انسان جتنا کچھ اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے وہی چیزیں اس کی تھکن کا سبب بنتی ہیں۔ کبھی انسان سمجھتا ہے کہ سہولتیں زیادہ ہوں گی تو زندگی آسان ہوگی، مگر اصل حقیقت تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ سہولتیں نہیں، سادگی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، بوجھ نہیں، بے نیازی انسان کو طاقت دیتی ہے، اور کثرت نہیں، کم سے کم چیزیں ساتھ رکھنا انسان کو سفر میں سبب سکون روح بنتی ہیں۔ وہ چلتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ تینوں انسان اس کے لیے اللہ کی طرف سے 3 سبق تھے۔ پہلا سبق یہ کہ آرام دل کا ہوتا ہے، تکیے کا نہیں۔ دوسرا سبق یہ کہ رزق ہاتھ پر بھی کھایا جا سکتا ہے، برتن پر ہونا ضروری نہیں۔ اور تیسرا سبق یہ کہ پانی ہاتھ سے بھی سیراب کر دیتا ہے، پیالہ شرط نہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ نے انسان کو اپنے اندر مکمل بنایا، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ، دل اور حوصلہ ہی کافی ہے۔ اس رات جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو اسے کوئی چیز نہ روک رہی تھی، نہ سامان، نہ بوجھ، نہ فکر۔ اس نے ہاتھ کو تکیہ بنایا، دوسرے ہاتھ میں روٹی کھائی، نہر کا پانی پیا، اور دل میں شکر گزاری کے آنسو اتر آئے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ زندگی کی اصل چمک کم چیزوں میں ہے، اور اصل راحت دل کی خالی جگہوں میں ہے، نہ کہ بوجھ سے بھرے بستروں میں۔ یہ سفر اس کے لیے صرف راستہ طے کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ سفر اس کے لیے ایک زندگی کا سبق تھا کہ جتنا انسان خود کو چیزوں سے آزاد کرتا ہے، اللہ اتنی ہی آسانیاں اس کی راہوں میں ڈال دیتا ہے۔